اشرف آصف جلانی سن، تم سنجیدہ ہو، تیرے عربی بیان کی غلطیاں حفظ حدیث میں، حفظ قرآن میں، پیغمبر کی محبت میں، سیرت میں، شان میں، کسی لحاظ، کسی فن، کسی جگہ پر، کسی ٹی وی اسٹیشن پہ اگر بریلویت کو 2 منٹ میں عمر صدیق ننگا نہ کر دے، اللہ کی قسم ہے منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں، موت تک زہر کا پیالہ پی کے تم مر سکتا ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کے مناظروں کے ساتھ تو مناظرہ کر سکتا نہیں۔ اشرف آصف جلانی، تیری رگوں میں حلال کا خون ہے اور تم دونوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو جو ماہر ہے فن کا، اہل حدیث مناظر، ان کے ساتھ مناظرہ کر۔ کیا پدی کا شوربہ، چے نسبت خاکرہ با عالم پاک، تیری کیا حیثیت ہے؟ اور بیت اللہ دیا لٹرینہ دی صفائی کرنے والے دی شان پہ تو چوکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موصوف مولوی عمر صاحب جو گجرانوالہ کے ہیں، ان کا آپ نے بڑا تم تراز جلالی صاحب کو چیلنج دیتے ہوئے آپ نے ان کا مناظرے کا چیلنج سنا۔ آئیں ذرا ان کی اوقات، ان کے اپنے مذہب میں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جو مناظرے کے دیے ہوا چیلنج ہے اس پر پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں بعد میں۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ نے ان کی اوقات ملاحظہ فرمائی کہ جہاں پر ان کا مولوی ابتسام الہی ظہیر وہ بھی موجود ہے اور یہ مولوی عمر صاحب وہاں پر موجود ہیں، یہ کرسی پر بیٹھے ہیں اور کرسی بھی ایسی کی جو انہوں نے رینٹ والوں سے میرا خیال ہے مانگ کر لی، اس پر بیٹھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب موصوف بیٹھے انہوں نے جوتے مار کے کرسی سے نیچے اتارا، اور کرسی بھی وہ رینٹ والوں سے انہوں نے ادھار مانگ کر ان کا رینٹ بھی نہیں دیا، ایسی کرسی پہ بٹھایا اور جوتے مار کے ان کو اتارنے کی جو ساری آپ کے سامنے یہ کشمکش موجود ہے۔ تو آپ دوسری طرف جو ان کے علماء ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہیں وہ دیکھیں کس طرح وہ جیسے وہ ڈگ ڈگی پہ بندر ناچتا ہے اس طرح وہ آپ کو ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کی اوقات ہے ان کے مذہب کے اندر۔ تو آئیں اس پر یہ ایک اور فتویٰ انہی کے مذہب کے 34 علماء کا، یہ جو جلالی صاحب کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے گدڑ سنگھی، اس کا ذرا 34 علماء اس کے مذہب کے وہ علماء اس کے بارے میں متفقہ طور پر فتویٰ کیا دے رہے ہیں۔ اس فتوے کا متن یہ ہے کہ فتویٰ علماء اہل حدیث کا متفقہ طور پر عمر صدیق بدعتی اور حدیث میں مانوی تحریف کا مرتکب ہے۔ یہ کومنٹ کے اندر بھی ہم یہ تصویر آپ کو دے رہے ہیں کہ اس کے مذہب کے 34 علماء
چوتھی علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلالی صاحب کو موصوف یہ چیلنج دے رہے ہیں مناظرے کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، اور دوسرا کیا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں جو مانوی تحریف کا مرتکب ہے، لہذا ہم اسے کچھ بھی نہیں مانتے۔ تو یہ اوقات ہے اس کی اپنے مذہب کے اندر، اتنا وقت نہیں، یہ صرف اس کے ایک دو نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو اب آتے ہیں جو موصوف نے مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے جو زبان استعمال کی ہے، وہ ہم کبھی اسکول میں پڑھتے تھے تو پنجابی فلمیں دیکھا کرتے تھے سلطان رے کی، وہ اس طرح کی بڑھ کے مارا کرتا تھا، اوے ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے۔ تو یہ موصوف کہہ رہا او جلالی ہے، وہ پنجابی کی مثال ہے، اور ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا نو جفے۔ شاید تم بھول گئے ہو میں بھی علامہ محمد یوسف جلالی گجرانوالہ کا ہوں، اور تیری جامعہ عربیہ جامعہ محمدیہ مجھ سے دور نہیں ہے، اور تو جانتا ہوگا جامعہ نمرہ کو، جس کے اندر قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے تیری پوری نجدیت کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا۔ تیرا وہ عبدالرشید جلن ہو یا وہ پنڈی کا مردار طالب الرحمان، اور تجھ جیسے کیڑے مکوڑے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جانتے ہیں نا کیا ہوا تھا عبدالرشید جلن کو؟ وہ کہہ رہا جی مجھے ٹٹیاں لگ گئی ہیں، ٹٹیاں۔ جلالی صاحب کے سامنے بیٹھتا تھا تو بار بار لیٹرین میں چھپ جاتا تھا، بھائی پوچھا گیا بیماری کی ہے، وہ کہنے لگا جی مجھے تو بواسیر بڑی تیز ہو گئی ہے میری۔ یاد ہے کہ نہیں؟ وہ ویڈیو موجود ہے۔ یہ اوقات ہے تیری۔ اور دوسرا تو بات کرتے ہے کہ جلالی اگر تیری رگوں میں حلالی خون ہے، الحمدللہ جلالی کی رگوں میں حلالی خون ہے، پر تیرے حرامی ہونے میں شک نہیں ہے۔ دوسری بات انہیں یہ کہ اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے، تو جلالی نے تو ماں کا دودھ پیا، تو تجھ جیسے عبدالرشید جلن طالب الرحمان، تجھ جیسے کیڑے مکوڑے سارے وہ لیٹرین میں چھپ گئے۔